اللہ 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کی یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف میں مسلمان کی کیا علامت ہے، مسلمان کی کیا نشانی ہے، اور مسلمان ہوتا کیسا ہے، اس کے متعلق بتلایا گیا، اور اسی طریقے سے مہاجر کون ہے، یہ دو چیزوں پر، یہ دو باتوں پر یہ حدیث شریف محیط ہے۔ تو اب آئیے، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے ایک خاص وصف کا اس میں ذکر کیا ہے۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ مسلمان اسی کو کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ مسلمان آدمی اسی وقت کہنے کا مستحق ہے کہ جب آپ عبادات تو کر رہے ہیں۔ مسلمانیت صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں لمبے سجدے کیے جائیں، روزہ رکھا جائے، قرآن شریف کے دور پہ دور ہوتے جائیں، حج پہ حج کرتے چلے جائیں، صدقہ و خیرات کی آپ ڈھیر لگا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان میں اتنی کڑواہٹ ہے اور آپ کے ہاتھ سے لوگ آپ کی شر سے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ کی عبادت آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، اس حدیث شریف میں جو المسلموں کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس پر جو الف لام ہے، علمی نقطہ ہے یہاں پر کہ محدثین نے بیان فرمایا کہ المسلموں پر جو الف لام ہے وہ کمال کو بتلانے کے لیے آیا ہے، یعنی کہ کمال والا، یعنی مومن کامل، مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ تو معزز سامعین، حدیث شریف میں جو بتلایا گیا ہے کہ دو چیزوں کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک زبان اور دوسرا ہاتھ۔ زبان اور ہاتھ یہ انسان کے اعضائے جوارح میں سے یہ دو اعضاء ہیں، خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ یہ دو اعضاء ایسے ہیں کہ جن سے انسان اپنے 80 سے 90% کام انہی دو چیزوں سے کرتا ہے۔ آپ کچھ بھی اپنی بات کہنا ہے، زبان کا آپ کو سہارا لینا ہوگا، اور کسی بھی کام کو اگر کرنا ہے تو بغیر ہاتھ کے سہارے کے آپ نہیں کر سکتے۔ بیٹھے بیٹھے آپ سینکڑوں کام کر سکتے ہیں، اور زبان کے ذریعے بھی سینکڑوں کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں حالانکہ انسان کے اور دوسرے اعضاء بھی ہیں، لیکن ان خاص طور پر اس دو اعضاء کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ ان دو اعضاء سے انسان اپنے بہت سارے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ تو مسلمان آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادتیں کرتا چلا جائے، لیکن زبان اس کی اتنی کڑوی ہے کہ مسلمان کسی مسرت مسلمان کی دل آزاری میں وہ کسر نہیں چھوڑتا، بات کرتا ہے تو پھر لوگ اس سے بات کرنے سے خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ بیٹا جو ہے سنا بڑا ہو گیا، کمانے والا ہو گیا، تو پھر ماں باپ جو ہے سنا بیٹے سے ڈر رہے ہیں۔ استاد ہے، ٹیچر ہے، اور اسی طریقے سے سیٹ صاحب ہے کہ اپنے خادمین سے ایسا لہجہ ان کا ہے کہ پھر
خادمین جو ہے سنا سامنے زبان کھولنے سے ڈر رہے ہیں، ہر وقت ان سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہ تکلیف دیتے جاتے ہیں، تو عزیزان محترم آپ اس وقت کامل مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے. مسلمان وہی ہے کہ آپ کی زبان سے آپ نہ کسی کی اوپر تہمت باندھے، نہ جھوٹ بولے، نہ کسی کی دل آزاری کرے، نہ کسی کو گالی گلوچ دے، نہ کسی کو تانا دے. کوئی چیز آپ زبان سے نہیں، آپ کی زبان سے نکلے گا تو پھر خیر اور بھلائی والا کلام نکلے گا. آپ کی زبان سے نکلے گی تو ایسی بات نکلے گی کہ جس سے آپ کی ذات کا فائدہ ہو اور سامنے والوں کا فائدہ ہو، تو وہی شخص مسلمان کہلانے کے مستحق ہے. اور اسی طریقے سے آپ ہاتھ کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان پر آپ ظلم نہیں کر سکتے. آپ جو ہے سنا آپ کے کام جو ہے سنا صرف ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماریں. آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جسے راستے میں جو ہے سنا آپ کیا کر رہے ہیں، پتھر ڈال رہے ہیں، راستے میں جو ہے سنا کانٹیاں بچھا رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو، تو پھر ویسا شخص مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے. تو عزیزان محترم فی زمانہ انسان کے بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا جو ہاتھ ہے، جو زبان ہے، وہ سوشل میڈیا بن گیا ہے. سوشل میڈیا کو آپ دیکھیے، انسان نے اپنے مافی ضمیر کے اظہار کا ذریعہ اور ہاتھ کے ذریعے جو بھی ٹائپ کرتا چلا جاتا ہے. آج آپ دیکھیے ذری سی مخالفتیں ہوئی تو پھر سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر لوگ کسی کی دل آزاری میں کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے میں کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو یاد رکھیے، ہاتھ سے تکلیف دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے براہ راست کسی پر ظلم کیا جائے، کسی کو مارا پیٹا جائے. آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں، وہ ٹائپنگ سے جس طرح نکلنے والے الفاظ سے آپ کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہوتی ہے. کوئی شخص ٹائپنگ کر رہا ہے اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہہ رہا ہے، اولیاء اور علماء کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کر رہا ہے، تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ ہاتھ سے بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے بلا مبالغہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا انسان کا جیسنا ہاتھ بھی ہو گیا ہے اور زبان بھی ہو گیا ہے. تو اسی لیے آپ فی زمانہ اس کا صحیح استعمال کرنا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، اس کا صحیح استعمال ضروری ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے آپ کہ زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اپنے اندر ایک اثر رکھتے ہیں، اپنے اندر وہ ایک اثر رکھتے ہیں. آپ مذاق میں بھی کسی کا دل دکھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. عربی میں مشہور محاورہ ہے کہ جراحات السنان رح التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزے کے جو زخم ہوتے ہیں کبھی وقت آ جاتا ہے کہ وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن آپ زبان سے جو تکلیف دیے ہیں، کسی کی دل آزاری کیے ہیں، دل توڑے ہیں، تو پھر وہ زخم کبھی بھی نہیں بھر سکتے. وہ زخم آپ کے کبھی بھی نہیں بھر سکتے جو آپ نے اپنی زبان سے لوگوں کو دیے ہیں. تو اسی لیے مسلمان وہ ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچے سمجھے ناپ تول کر بولا جائے، تو وہی شخص مسلمان ہے. تو فی زمانہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال، چونکہ بلا مبالغہ سوشل میڈیا انسان کا ہاتھ بھی بن گیا ہے، زبان بھی بن گئی ہے. اور اسی طریقے سے دوست ہے، آپس میں دوستانہ ہے، دوستانے میں آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسی باتیں بول رہے ہیں کہ جس سے دوست کو تکلیف پہ تکلیف ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بعد میں بول رہے ہیں کہ پورا اس کو تکلیف دے کر بول رہے ہیں نہیں مذاق تھا. تو پھر سامعین محترم یاد رکھیے، یہ بھی سخت منع ہے. آپ کی زبان سے نکلنے والا جو لفظ ہوگا، اس لفظ سے اگر آپ مذاق بول کے ہی کر رہے ہیں لیکن سامنے والے کا دل دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے. جو ضروری ہے، اہمیت والی چیز جو ہے سامنے والی کی دل آزاری ہے. اگر آپ جو ہے نا سب کام کر لے رہے، اس کے اندر عیب بھی نکال رہے ہیں، اس کے ساتھ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، اس کو مار رہے پیٹ بھی رہے ہیں، لیکن بعد میں سوب کر کے بول رہے ہیں مذاق تھا یار، تو پھر عزیزان محترم مذاق کی بھی حدود ہیں. اسلام نے مذاق کے بھی حدود بتلائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ مزاح کیا، خلفائے راشدین نے بھی آپس میں مزاح کیے.
اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا چلوں. ایک جو مشہور و معروف ہے کہ ایک بوڑھی اماں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کی کہ جنت میں جانے کے تعلق سے پوچھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. بوڑھیا کو شدید رنج ہوا، حزن و ملال ہوا، پریشان ہو گئی، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اب پھر کیسا میرا جنت میں جانا، کیسا کیا راستہ میرے لیے ہو سکتا ہے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ بوڑھوں کو بھی جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے. تو پھر اس خاتون کو اتنی مسرت ہوئی کہ وہ خاتون انتہائی خوش ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے گئی. تو آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح بھی فرمایا تو سامنے والے کے دل کو فرحت نصیب ہوئی، خوشی نصیب ہوئی. تو حدود اسلام نے ہر چیز کے حدود بیان کیے ہیں. تلک حدود اللہ، اللہ نے جو سنا ہر شے کے حدود بیان کیے ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو بھی اللہ کی حدود کو پھیلائے گا وہ ظالم کہلائے گا. اور اسی طریقے سے دیکھیے آپ خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کے درمیان بھی ایک مرتبہ مذاق ہوا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مل کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے. شیخین کے درمیان میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان میں مولا کائنات ہے. جب راستے سے گزر رہے تھے، درمیانی راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ ہم دونوں کے درمیان میں لنا کے نون کی طرح دکھ رہے ہیں. لنا ایک لفظ ہے، لام نون الف، لنا ایک لفظ ہے، عربی کا ورڈ ہے جس کے معنی آتے ہیں ہمارے لیے. فرمائے حضرت عمر کہ اے علی، تو ہم دونوں کے درمیان میں لنا کے نون کی مانند تم نظر آ رہے ہو، یعنی کہ لنا کے نون کی طرح آپ کی قامت کم نظر آ رہی ہے. تو حضرت مولا کائنات نے کہا اگر یہ لنا کا نون ہٹ جائے تو لا ہو جائے گا، جس کے معنی ہے نہیں کے. تو دیکھو مذاق بھی کیا تو ایسا کیا کہ جس سے نہ بولنے والے کے زبان میں جیسا نہ کڑواہٹ محسوس ہوئی اور نہ ہی جس سے مزاح کیا گیا اس کے دل کی دل آزاری ہوئی. تو مزاح بھی جو کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایسا ہوا کرتا تھا کہ پھر اس سے بھی جیسا نا لوگوں کو ایک سبق سیکھنے کا موقع ملتا تھا اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوا کرتی تھی. تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے اس حدیث پاک میں جو دوسرا